اجمعین ہے۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل فکری کتابیں بہت زیادہ لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ فکری کتابیں، مفکر، کیا بھائی وہ بہت بڑے مفکر اسلام ہیں۔ اسلام میں جو ہے مفکر اسلام یا فکری کتابیں، یہ سب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی، مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طریقے سے آج کل بہت وحید الدین خان صاحب ہیں۔ تو یہ سب جو ہے فکری کتابیں، ہزاروں صفحات پڑھیں گے اس میں کوئی علم نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ایک حدیث، ایک سطر، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ فکری کتابوں میں پڑھ کر لوگ اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ یہ توحید جماعت کے جو ذمہ داران ہیں اور اسی طریقے سے جو لوگ آج کل بہکے ہوئے ہیں منہج سے، صحیح منہج سے، ان سارے لوگوں کا، ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ان فکری کتابیں ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور جو جماعت اسلامی کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کر لوگ بہکے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیان کرنے کا بڑا اچھا انداز تھا، اور قلم ماشاءاللہ شاہکار قلم، اس طریقے سے کہ ان کی زبان بھی بڑی اچھی اور لکھنے کا انداز بھی بڑا پیارا۔ اور میں خود جو ہے ایک زمانے تک ان کی کتابوں میں اور ان کی جماعت کا ایک ممبر رہا ہوں، اگرچہ کہ جماعت اسلامی نہیں بلکہ SI، وہ جو اسٹوڈنٹس آف اسلامک آرگنائزیشن، جو کہ ان کے نوجوانوں کی جو جماعت ہے، اس کا ایک ممبر رہا ہوں۔ بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی ان کی، بہت بڑا بہترین انداز، اور ان کے انداز کو دیکھ کر لوگ بہک جاتے ہیں۔ یہ فکری کتابیں لوگوں کو برباد کرتی ہیں، لوگوں کو منہج سے دور کرتی ہیں۔ اس کا بڑا نقصان ہوا۔ آج نوجوانوں میں جو جوش اور جذبہ، بغیر علم کے اور دین کے اخلاص کے بغیر جو جذبہ پایا جاتا ہے بہت سارے نوجوانوں میں، چلو ہم کریں گے، ہم مریں گے، مٹ جائیں گے۔ ارے اسلام کے لیے زندہ رہنا سیکھو، پہلے مرنا تو بات کی بات ہے، اسلام کے لیے زندہ رہنا سیکھو۔ یہ سب جو ہے، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اسلامی کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کا نقصان ہے جو تمل ناڈو میں خاص طور پر جو جماعتیں آج کل ہیں، اور جو جماعتیں بہت سارے دین میں بہت سارے شبہات جنہوں نے پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ، ایسے شبہات جو 1400 سال میں آپ نے نہیں پایا ہے، اس فکری کتابوں کی وجہ سے ان کتابوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو لہذا ان فکری کتابوں کو چھوڑ کر قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آنا چاہیے۔ اس میں علم موجود ہے، جہاں صحابہ کے اقوال آپ پائیں گے۔ اور بعض جماعتیں سمجھتی ہیں کہ انبیاء کے علاوہ علماء اور اولیاء کے خواب بھی دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، وہاں سے دین سیکھا جاتا ہے۔ وہ ایک سورس آف اسلام سمجھتے ہیں، علم دین کا مصدر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ آپ بات پائیں گے تبلیغی نصاب میں، بہت سارے خواب انہوں نے خواب میں دیکھا۔ ارے بھائی، کیا کسی کا خواب جو ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب دین میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔